ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید آپ کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اللہ پاک زندگی کی ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے، اچانک کے حادثوں سے اور خطرناک بیماریوں سے پوری حفاظت نصیب فرمائے۔ اس خوبصورت دعا پر ناظرین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک خوبصورت واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہمارا دین اسلام سراپا ہدایت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو زندہ کر لیں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے سجا لیں تو یقین مانیے ہمارا کردار ہی بہت سے لوگوں کے دین میں آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج اسی طرح کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک فرانسیسی عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے اسلامک سینٹر میں آئی تاکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ جب وہ دونوں اسلامک سینٹر پہنچے تو اسلامک سینٹر کے ناظم کے آفس میں جا کر بچے نے ملاقات کی اور بچے نے جا کر اپنی والدہ کی خواہش کا اظہار کیا کہ میری والدہ چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ مرکز اسلامی کے ناظم نے بچے سے پوچھا، کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا کہ میں نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا، لیکن میری ماں کی خواہش ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ ناظم صاحب کو اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے بچے سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں مسلمان ہے؟ بچے نے کہا کہ جی نہیں، میری ماں مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کیوں کہتی ہے۔ ناظم صاحب کو بچے کے اس جواب سے مزید حیرت ہوئی اور آپ نے معلوم کیا کہ تمہاری ماں کدھر ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ وہ مرکز اسلامی کے باہر والے حصے میں کھڑی ہیں۔ تو مرکز اسلامی کے ناظم نے بچے سے کہا کہ اپنی ماں کو بلا لاؤ تاکہ میں اس سے گفتگو کر کے اصل صورتحال جان سکوں کہ آخر وہ بچے کو اسلام قبول کروانا کیوں چاہتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کو لے کر ناظم صاحب کے پاس آیا۔ ناظم صاحب نے والدہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو اور پھر بھی یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ ماں نے کہا کہ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ناظم صاحب کو اس جواب پر بڑی حیرانی ہوئی اور انہوں نے حیرت زدہ آنکھوں سے ماں سے پوچھا، آخر تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا اسلام قبول کر لے؟ ناظرین، ماں نے جو جواب دیا وہ بڑا حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ ماں نے بتایا کہ میں پیرس کے اندر رہتی ہوں اور پیرس کے اندر جس فلیٹ میں رہتی ہوں، میرے فلیٹ کے بالمقابل ایک مسلم فیملی کا فلیٹ ہے۔ اس میں 2 بچے بھی رہتے ہیں۔ وہ بچے جب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور صبح و شام یہ دونوں بچے گھر سے نکلتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی والدہ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ پیش آتے ہیں، گویا کہ وہ ماں نہیں بلکہ وہ کسی ملک کی پرائم منسٹر ہے۔ میں نے جب سے یہ منظر دیکھا ہے تو میرے دل میں یہ تمنا مچلنے لگی ہے کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے اور میرا بیٹا بھی میری ایسی ہی عزت کرے، میرا ایسا ہی احترام کرے اور میرا بیٹا میری بھی اتنی ہی قدر کرے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں وہ کہیں مجھے اولڈ ایج ہوم میں نہ رکھے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا حسن سلوک کا مظاہرہ کرے جیسے یہ مسلم بچے اپنی والدہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے اسلامی تربیت کا اثر اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا نتیجہ۔ یقیناً اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور اسلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت تعلیمات ہے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات سے سجا لیں اور اپنے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کر لیں اور اپنے بچوں کو ہم اسلامی ماحول کا عادی بنا دیں تو یقین مانیے آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کے اخلاق اور کردار ہی بہت سارے لوگوں کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو ناظرین، اس واقعے کی روشنی میں ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کریں، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کا ہم عادی بنائیں اور اپنے بچوں کو ہم اچھی تعلیمات دلائیں
اور اچھی باتوں کا عادی بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خوبصورت زندگی اسلام کی روشنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس خوبصورت واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ فکر پیدا ہو اور ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکیں۔